دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ آج بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی، بنگلہ دیش ورسز دی ریسٹ آف ساؤتھ ایشیا، یعنی انڈیا، پاکستان اور کسی حد تک چائنا۔ بنگلہ دیش کا قیام سب جانتے ہیں کہ بڑی حد تک انڈیا کا مرہون منت اور ہماری نالائکیوں کا نتیجہ تھا، اور ہمارے جو دیوتا ہیں ان کی یعنی ملک سے وفاداری کا نتیجہ تھا جی۔ تو بہرحال انڈیا کے بانی، اپنا بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان اور ان کی پارٹی عوامی لیگ ایک سمجھ لیں کہ ابدی طور پر انڈیا کی ممنون تھی، اور وہ ہمیشہ پرو انڈیا ہی ان کے افیئرس رہے، اور پاکستان سے ایک طرح کی الرجی اور دوری ان کی پالیسی میں واضح تھی۔ کچھ عرصے کے لیے جو جنرل ضیاء الرحمان ان کے جب بنے پریزیڈنٹ، اور ان کی پھر بعد میں پارٹی جو تھی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی، جس کی سربراہ خالدہ ضیاء یعنی ضیاء الرحمان کی بیوہ بنی، ان میں تھوڑا بیلنس آیا کہ جب عوامی لیگ اقتدار میں ہوتی تو پرو انڈیا ہوتی، جب بی این پی اقتدار میں ہوتی تو نسبتاً پرو پاکستان یا پرو مسلم ورلڈ ہوتی۔ جو موجودہ وزیر اعظم ہیں، شاید موسٹ پروبیبلی وہ 2009 سے شیخ حسینہ جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں، اور یہ تیسرا ٹینیور ان کا جا رہا ہے کہ 2009 سے 14، پھر 14 سے 19، اور 2019 میں لیٹسٹ الیکشن جیتے، اور اب ظاہر ہے پھر 2024 تک یہ سلسلہ رہے گا۔ لیکن جو انڈیا کے ساتھ بارڈر ڈسپیوٹ تھا وہ 2015 میں ڈیسائیڈ ہو گیا۔ وہ 3 بیگھہ زمین، بڑی معروف ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ بنگلہ دیش کا کچھ علاقہ ایسا تھا جو انڈیا کے علاقے سے گزر کے وہاں پر ایکسیس ہوتی تھی، تو درمیان میں 3 بیگھہ زمین انڈیا کی تھی، وہ رکاوٹ تھی، تو الٹیمیٹلی وہ لیز پر انڈیفینیٹلی شاید بنگلہ دیش کو مل گئی 2015 میں، جب نریندر مودی نے وہاں پر یعنی وزٹ کیا۔ اس کے بعد حسینہ واجد نے بھی انڈیا کے وزٹس کیے۔ الٹیمیٹلی ان سارے انٹریکشن کے دوران کوئی 20-22 ایگریمنٹس ہوئے، ایم او یوز ہوئے، اور $5 ارب کی انویسٹمنٹ کا وعدہ۔ چند پروجیکٹس جو ہیں وہ کم و بیش یہ کہ لانچ ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن عملی طور پر کوئی خاطر خواہ پروگریس نہیں ہوئی۔ اس کے مقابلے میں چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو آیا، اور چینی صدر نے بنگلہ دیش کی وزٹ کی، اور تقریباً $24 ارب کی انویسٹمنٹ کا عندیہ دیا۔ یہاں تک کہ انڈیا کی بڑی کوشش کے باوجود جو سلہٹ میں زیر تعمیر ہے ایک بڑا ہوائی اڈہ، اس کا ٹھیکہ بھی انڈیا کی بجائے چین کو ملا۔ تو بظاہر لگتا تھا کہ جب بارڈر ڈسپیوٹ ختم ہو گیا تو کسی قسم کا اریٹینٹ نہیں دونوں ملکوں میں، لیکن انڈیا کیونکہ عموماً اس کا ہائی ہینڈڈنس کا رویہ ہے اپنے نیبرز کے ساتھ، سارے ہی کم و بیش جو پڑوسی ممالک ہیں، تو اس والے سے بنگلہ دیش کو تو وہ اپنا گویا سمجھتا تھا کہ گھڑے کی مچھلی ہے، لیکن یہ رویہ ظاہر ہے بالآخر باؤنس بیک ہوا، اور جو وہ پرووربیل لاسٹ سٹرا آن دا کیملز بیک ہے وہ ہوا کہ انڈیا کی جو انٹرنل پالیسی تھی سٹیزن شپ کے متعلق، کہ ایک نیشنل رجسٹر فار سٹیزنز NRC، اور اس طرح جو انڈیا کی سٹیزن شپ کے لاز کو امینڈ کیا گیا، جس میں پریکٹیکل اس کا امپیکٹ بنگلہ دیش کے لیے یہ تھا کہ آسام بیسڈ بہت سارے جو یعنی 3-4 نسلوں سے وہاں پر سیٹل لوگ ہیں، ان کو اس بہانے سے، کیونکہ وہ مسلمان تھے، اس بہانے سے بنگلہ دیش واپس دھکیلنے کا عندیہ دیا گیا کہ یہ یہاں کے سٹیزن نہیں ہیں، اور ان کا نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز میں اندراج بھی نہیں ہے، اور یہ اس معیار پر یا اس ڈیفینیشن پر اترتے نہیں ہیں کہ انڈیا کے سٹیزن رہیں، لہٰذا انہیں واپس جانا پڑے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک بڑا زبردست قسم کا اریٹینٹ تھا۔ اگرچہ شیخ حسینہ نے انڈیا کی وزٹ کے دوران اس معاملے کو اٹھایا، اور انڈینز نے اس کو تھوڑا ڈاؤن پلے کیا کہ کوئی بات نہیں ہے، انٹرنل معاملہ ہے، ابھی فائنل بھی نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ، لیکن جو ہی وہ اپنے ملک گئیں تو 2019 میں اس پر فائنل لیجسلیشن کر دی گئی۔ تو یہ ایک ایسا سمجھ لیں کہ
کمپیٹنٹ ہے دونوں کے درمیان. اور پھر ظاہر ہے ایک بیٹر بارگین چائنا پرووائڈ کہاں $5 ارب اور کہاں $24 ارب. اور پھر چائنا کے ساتھ تعلقات کا ایک نتیجہ یہ بھی کہ پاکستان کے ساتھ سافٹ کارنر ہو گیا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ چند دن پہلے پاکستانی وزیر اعظم نے بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ سے بات کی. یہ بھی ایک سمجھ لیں بڑی ایک نئی بات تھی کہ عام طور پر جو بنگلہ دیش کی حکومت ہے پاکستان کے ساتھ کوئی خوشگوار تعلقات کا اندیا نہیں دیتی. یہ موجودہ جو ڈیولپمنٹ ہے بنیادی طور پر وایا چائنا ہوئی ہے کہ چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات. اور ظاہر ہے جب انڈیا کے ساتھ تھوڑا اسٹرینجمنٹ ہوگی تو پاکستان کے ساتھ فطری طور پر ایک آپشن موجود رہے گا. اور اس کے علاوہ جو بنگلہ دیش اور چائنا کا آپس میں ایک سمجھ لیں اسی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے حوالے سے ایک ورکنگ گروپ ہے. اس میں بنگلہ دیش نے $64 ارب کی انویسٹمنٹ کی گویا درخواست کی ہے. اور اس پر یہ ہے کہ انڈیا کے بعض مبصرین نے بنگلہ دیش کو یہ تانا دیا کہ یہ چین سے چیریٹی وغیرہ کے لیے یعنی چیریٹی ہے گویا اس کے لیے. تو اس پر جو بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بڑا پروٹیسٹ کیا. اور یہ بھی شاید ریلیونٹ بات ہوگی کہ مبینہ طور پر خود انڈین اخبارات کے بقول کہ انڈیا کا جو ہائی کمشنر ہے یعنی دوسرے لفظوں میں جو سفیر ہے بنگلہ دیش میں اس کی 3-4 مہینے کی کوشش کے باوجود حسینہ واجد ان سے ملی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سٹیزن شپ کے معاملے میں خاص طور پر اریٹیٹڈ ہے. اور اس کے علاوہ شاید وہ بنگلہ دیش کی کوئی ریسپیکٹ اور آنر اور وقار بحال کرنے کے موڈ میں ہے کیونکہ اندرون ملک بہرحال وہ سمجھ لیں کہ انہوں نے سارا کچھ جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں رکھ لیا ہے. جو عدلیہ تھی اس کو بھی جو فوج ہے اس میں بھی اب کوئی جراثیم وہ جو پاکستان سے گئے تھے وہ باقی نہیں رہے. تو اندرون ملک سمجھ لیں کہ وہ اب مائنیوٹلی ان کنٹرول ہے. تو وہ شاید اس حوالے سے چاہتی ہوں کہ بیرون ملک بھی ان کی توقیر میں اضافہ ہو. یہ ساری ڈیولپمنٹس یہ شو کرتی ہیں کہ پاکستان کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے. اچھے تعلقات پیدا کرنے کے امکانات موجود ہیں اگر یہاں پر کوئی سینسیبل لوگ موجود ہوں. اس لیے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں تو ایک تو فطری طور پر دونوں مسلمان ملک ہیں, دونوں کا بیک گراؤنڈ یا سیاسی تاریخ جو ہے وہ ظاہر مشترکہ ہے. اور یہ بھی سامنے رہے کہ کبھی اگر 6 نکات مان لیے جاتے یا اس سے بھی پہلے اگر اچھے انداز سے مینج کر لیا جاتا تو بنگلہ دیش پاکستان ہی ہوتا. لیکن بہرحال وہ جو لیٹ بائی گنس بھی بائی گنس جو گزر گیا وہ گزر گیا. اب جو اویلیبل آپشن ہے اس کو بیسٹ یوز کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ ایک ہمارے لیے یعنی پاکستانیوں کے لیے خوشگوار بات ہے کہ انڈیا کے ساتھ بنگلہ دیش کا جو ہنی مون ہے بڑا طویل ہنی مون تھا وہ ختم ہوا. اور ویسے تو پہلے ادوار آتے رہے جب BNP کے اندر بنگلہ دیش تھا تو پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے حوالے سے, لیکن وہاں پر اب پچھلے دیکھیں نا 3 الیکشن مسلسل جیت لینے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. شیخ حسینہ بنگلہ دیش کی لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر ہیں. 2009 سے 2020 11 سال ہو گئے اور 4 سال مزید ہیں 15 سال, اور نوز کے وہ نیکسٹ الیکشن بھی جیت جائیں. تو اس حوالے سے عوامی لیگ کا اس طرح اوپن ہونا پاکستان کے لیے ایک یہ تاریخی ڈیولپمنٹ ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے پاکستان کو. بنگلہ دیش ایک سمجھ لیں کہ کسی حد تک ایمرجنگ اکانومی ہے اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ بہت ساری ایسی انڈسٹری جیسے پاکستان میں ہمارے ماشاءاللہ تبدیلی والے حضرات جب سے آئے ہیں انہوں نے جو ستیہ ناز پھیرا مبینہ طور پر وہاں منتقل ہوئی ہے, خاص طور پر ٹیکسٹائل انڈسٹری. تو بنگلہ دیش جو ہے وہ ایک اچھی گروتھ ریٹ کے ساتھ ابھرتا ہوا ملک ہے اور اس کے ساتھ ظاہر ہے تجارت کا والیوم بڑھایا جا سکتا ہے. اور ویسے بھی ایک سینٹیمنٹل بات ہوگی کہ اگر دونوں ممالک آپس میں ذرا کھل کے تعلقات رکھیں تو دیکھتے ہیں جی. اس میں بہرحال چین کا بڑا زبردست رول ہے اور جس طرح چین لیکن ہم نے تو کم و بیش چین کے ساتھ
سمجھ لیں کہ کولڈ شولڈر اڈاپٹ کر لیا ہے جب سے امریکنز نے ہمیں پریشرائز کیا ہے، اور بجویہ سرکار نے اس سے ایک بانجھ پن کو جنم دیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ سے درخواست کہ اگر آپ کا پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، محفوظ رکھے، مامون رکھے۔ خدا حافظ۔